السلام علیکم۔ دیکھ رہے ہیں عمر ٹی وی اور عمر ٹی وی کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے انسان کے بارے میں بتائیں گے، اس کی ایسی سکسیس سٹوری کے بارے میں بتائیں گے جو کہ آپ سب کو حیران کر دے گی اور یقیناً آپ سب اس کو لائک کریں گے۔ آج ہم آپ کو ایلون مسک کے بارے میں بتائیں گے۔ ایلون مسک ایک ایسا انسان ہے جس نے پچھلے چند عرصے میں اتنی ترقی کی کہ اس نے دنیا کے بڑے سے بڑے انسان جیف بیزوس اور دنیا کے کئی عرصے سے دنیا پر راج کرنے والے بل گیٹس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور پہلے نمبر پر راج کرنے لگا۔ مگر ایسا کیا ہوا کہ یہ ایک شخص جس کا نام پچھلے سال دنیا کی امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں بھی نہیں تھا، وہ اچانک دنیا کا اتنا امیر ترین انسان کیسے ہو گیا کہ 2021 میں اس کا نام امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں آ گیا۔ ایک اندازے کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ ایلون مسک کے پاس اتنی دولت ہے کہ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ ہے، جس کو بنانے میں تقریباً 112 ارب روپے کا خرچہ ہوا۔ 112 ارب۔ ایلون مسک ایک ایسی 118 عمارات ایک ہی جھٹکے میں خرید سکتا ہے، یعنی کہ برج خلیفہ 112 ارب ایک برج خلیفہ کو بنانے کا خرچہ۔ اور ایلون مسک کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ ایسی برج خلیفہ جیسی 118 عمارات بنا سکتا ہے۔ یا پھر دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی بگاٹی، جس کا سب سے جدید ماڈل جس کی قیمت 120 کروڑ روپے ہے، بگاٹی جس کی قیمت 120 کروڑ ہے، اور ایلون مسک اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ اس بگاٹی جیسی 9500 گاڑیاں یہ شخص ایک ہی وقت میں خرید سکتا ہے۔ اس کے پاس اتنی دولت ہے، اب خود ہی اندازہ لگا لیجیے۔ ایلون مسک جو کہ ٹیسلا اور اسپیس ایکس جیسی کمپنیوں کا مالک ہے، وہ دنیا کی امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں بل گیٹس کو بھی پیچھے چھوڑ کر پہلے نمبر پر کھڑا ہے۔ مگر ایسا کیا ہوا کہ ایک شخص جس کا نام چند سال پہلے دنیا کی امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں بھی نہیں تھا، وہ اس کے دور دور تک بھی نہیں تھا، وہ اچانک اتنا امیر کیسے ہو گیا؟ کیسے امیر ہوگا کہ 2021 میں اس کا نام دنیا کی امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں پہلے نمبر پر آ گیا؟ اس نے ایسا کیا جادو کیا؟ اس کے پاس ایسی کیا تکنیک تھی کہ اس نے اتنے کم عرصے میں اتنا بڑا نام کما لیا؟ ایلون مسک آج کی تاریخ میں 1 سے 75 بلین ڈالر کی ذاتی ملکیت رکھتا ہے، جو کہ پاکستانی کرنسی کے حساب سے 12,000 ارب روپے بنتی ہے۔ اتنے کم عرصے میں ایلون مسک نے اتنی زیادہ دولت کیسے کمائی؟ اور یہ جاننے کے لیے آج پوری دنیا گوگل کر رہی ہے، اور ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں، یقیناً آپ کو اچھی لگے گی۔ ایلون مسک کو بچپن سے ہی کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی سے بہت لگاؤ تھا۔ یہ بات سچ ہے کہ جو آپ کا ڈریم ہوتا ہے آپ اسے جڑے رہیں، اور یقیناً آپ کو کامیابی ہوتی ہے، اور دنیا اپنی پوری طاقت لگا دیتی ہے، اور آپ کا ڈریم آپ کو پورا کرنے میں آپ مدد کرتی ہے، اور یہ بات سچ ہے۔ اور اس کی زندہ مثال ایلون مسک ہے، جس کا ڈریم کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے تھا۔ کمپیوٹر ٹیکنالوجی سے لگاؤ اتنا تھا کہ وہ آج اس کی وجہ سے دنیا کا امیر ترین انسان بن گیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ٹیکنالوجی اس سے پہلے ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک پہلے بھی سیمسنگ کی کمپنی آئی ہے، جو کہ کوریا سے ہے، اور اس نے بھی ٹیکنالوجی میں اپنا بہت بڑا نام کمایا ہے۔ اب آتے ہیں ایلون مسک کی طرف۔ ایلون مسک جس نے 12 سال کی عمر میں اس نے بیسک کمپیوٹر گیم بنا کر ایک کمپنی کو $500 میں بیچی تھی، جو کہ اس دور میں بہت بڑی بات تھی۔ یعنی کہ جس دور میں ٹیکنالوجی ایک ابھی پیدا ہو رہی تھی، ٹیکنالوجی ابھی لوگوں میں اس کا رجحان کم تھا، تو اس وقت اس نے ایک گیم بنا دی تھی اور وہ $500 میں اس نے بیچ دی۔ اس وقت میں یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ اب آتے ہیں ایلون مسک کی پڑھائی کی طرف۔ اب ہم آتے ہیں ایلون مسک کی پڑھائی کی طرف۔ ایلون مسک کا پڑھائی کا جو دور تھا وہ اچھا نہیں تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے بہت سارے جو امیر ترین انسان ہیں، جیسا کہ علی ایکسپریس کے کمپنی کا مالک ہے، اس نے بھی اپنی تعلیم کے دور میں بہت مشکلات کا سامنا کیا۔ اس طرح ایلون مسک نے بھی حالات کے دباؤ میں آ کر ایلون مسک کو لکڑی کاٹنے والے کارخانے میں بھی کام کروایا گیا،
جہاں سے اس کو صرف اتنے پیسے ملتے تھے جس سے صرف وہ اپنا پیٹ بھر سکتا تھا۔ لیکن ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ایلون مسک نے 1978 میں فزکس میں اپنی بیچلرز ڈگری مکمل کی۔ انہوں نے جاب حاصل کرنے کے لیے نیٹسکیپ نامی کمپنی میں اپلائی بھی کیا، لیکن ان کو وہاں سے کبھی کوئی جواب نہیں ملا۔ اسی دوران ایلون مسک کا نام سینڈفورڈ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی میں بھی ہو گیا۔ پی ایچ ڈی کے پہلے سال ہی انہوں نے ڈگری چھوڑ کر بزنس کرنے کا منصوبہ بنایا، جس کے لیے انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر زیپ2 نامی ایک ویب سائٹ کھولی۔ اس کمپنی میں صرف ایک کمپیوٹر ہوتا تھا، ان کے پاس دوسرا کمپیوٹر خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ اسی وجہ سے اس ایک کمپیوٹر سے دن کے وقت ویب سائٹ چلتی تھی اور دن کے اور رات کے وقت اس ویب سائٹ پر کام کیا جاتا تھا، اور یہ میں بتاؤں کہ یہ نیویگیشن کی ویب سائٹ تھی۔ آخرکار ایلون مسک کے بھائی کی محنت رنگ لے آئی اور ایک مشہور کمپنی کو میپک نے زیپ2 نامی کمپنی کو $8 ملین میں خرید لیا، جس میں سے ایلون مسک کا حصہ $66 ملین تھا، جو آج کے دور میں 120 کروڑ روپے بنتا ہے۔ لیکن کسی کو کیا پتا تھا ایلون مسک کی زندگی میں اس موڑ کے آگے صرف کامیابیاں ہیں، کہ وہ ایک عام سا انسان آگے دنیا کی دولت پر راج کرے گا۔ ان پیسوں سے ایلون مسک ایک آن لائن بینک کھولنا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے X.com ویب سائٹ کھولی۔ اب ہم آپ کو ایلون مسک کی چند کمپنیوں کے بارے میں بتاتے ہیں، جن میں مشہور زمانہ یا بدنام زمانہ بھی کہہ لیں پے پال کمپنی آتی ہے۔ شروع میں پے پال کمپنی کے نام سے مارکیٹ میں لانچ ہونے والی ایک ایسی ایپ تھی جس کو ای بے نے مہنگے داموں میں خرید لیا، جس میں ایلون مسک کا حصہ $125 ملین یعنی 1250 کروڑ روپے تھا۔ 2002 میں ایلون مسک نے اسپیس ایکس نامی ایک کمپنی کھولی، جس کا مقصد اسپیس میں سفر کو آسان بنانا تھا، جو کہ اب دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بنائے ہوئے راکٹس کو اسپیس میں بھی بھیجا، وہ کئی کامیاب تجربہ بھی کیے۔ یہ ایک ایسی کمپنی تھی جو کہ شروع میں بہت سارے اس کو لاس ہوئے اور اس کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ایلون مسک ایک ایسا انسان تھا جو کہ کبھی بھی ہمت نہیں ہارتا۔ اس کے بارے میں بہت ساری ایسی سٹوریز موجود ہیں، اور اس نے ہمت ہاری بھی نہیں تھی، اور اس نے بہت سارے لاس دیکھے اس کمپنی کے لیے، لیکن پھر بھی اس نے محنت کی اور وہ اپنے تجربات میں کامیاب ہو گیا، اور اس نے اسپیس میں راکٹس بھیجے۔ ایلون مسک نے چاند اور مارس پر بھی ٹورسٹ بھیجنے کا وعدہ کر رکھا ہے، جس کی تیاری اسپیس ایکس میں کئی سالوں سے جاری ہے۔ ایلون مسک نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر انہیں اپنا سب کچھ بھی بیچنا ہے تو بیچ دیں گے، مگر مارس پر انسانوں کی ایک کالونی بنا کر ہی دم لیں گے۔ یعنی کہ اب ان کا جو مشن تھا وہ سب سے پہلے اسپیس میں راکٹس بھیجنا تھا، وہ تو اس میں کامیاب ہو گئے، لیکن اب جو ان کا نیکسٹ مشن ہے وہ ان کا مارس پر لائف کو ایزی بنانا ہے، اور اس پر وہ بہت سارے تجربات کر رہے ہیں۔ وہ اب انہوں نے اس بات کو کنفرم کر لیا ہے کہ وہ اب انسانوں کی ایک کالونی بنا کر ہی دم لیں گے۔ اسپیس ایکس کے علاوہ ایلون مسک نے 4 لوگوں کے ساتھ مل کر الیکٹرک کار بنانے والی ایک کمپنی میں بھی انویسٹ کیا، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی الیکٹرک کار والی کمپنی ہے، جس کو آج دنیا ٹیسلا کے نام سے جانتی ہے۔ ایلون مسک کی کمپنی ٹیسلا آج دنیا بھر میں پائی جانے والی سب سے مشہور کمپنی ہے۔ بغیر فیول کے چلنے والی کار نہ صرف زمین کے لیے فائدہ مند ہے، بلکہ لوگوں کا فیول پر ہونے والا خرچہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ٹیسلا کار نہ صرف فیول بچاتی ہے، بلکہ انہوں نے پہلی بار آٹو پائلٹ سسٹم بھی دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ آٹو پائلٹ سسٹم اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، یہ صرف وہ لوگ جانتے ہیں جو کہ گاڑیوں کے شوقین ہیں۔ اس میں گاڑی کسی بغیر ڈرائیور کے چلتی ہے، اور یہ کمپلیٹلی AI سسٹم ہوتا ہے، اور اس کی مدد سے گاڑی ڈرائیور کے اپنے آپ مسافروں کی منزل گاڑی بغیر ڈرائیور کے مسافروں کو اپنی منزل تک پہنچانے کی وجہ بنتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بیٹری ٹیسلا میں انسٹال کی گئی ہے وہ دنیا کی سب سے طاقتور بیٹری مانی جاتی ہے۔
اس کو ایک بار چارج کرنے سے بآسانی 520 کلومیٹر تک کا سفر طے کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ یہ صرف دنیا کی سب سے گاڑی بنانے والی کمپنی نہیں ہے، بلکہ دنیا کی سب سے طاقتور بیٹری بنانے والی بھی کمپنی ہے۔ یہ فاصلہ اگر ہم اپنے ملک میں یہ فاصلہ جو کہ ٹیسلا کی کار طے کرتی ہے 520 کلومیٹر، اگر یہ فاصلہ ہم اگر پاکستان میں دیکھیں تو لاہور سے پشاور تک کا بنتا ہے۔ وہ جتنی بجلی گاڑی کو چارج کرنے میں لگتی ہے، اس کا خرچہ گیس یا پٹرول سے تقریباً آدھے سے بھی کم ہوتا ہے۔ بات ابھی تک یہاں ختم نہیں ہوئی، ابھی بات بہت لمبی ہے۔ ایلون مسک نے ٹیسلا کی کامیابی کے بعد انہوں نے سیٹلائٹ کی مدد سے فری انٹرنیٹ دینے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ ہم آپ کو بتا رہے تھے سیٹلائٹ سسٹم کے بارے میں جو کہ ایلون مسک لانچ کرنے جا رہا ہے، اور اس نے سیٹلائٹ کی مدد سے فری انٹرنیٹ دینے کا بھی وعدہ کیا ہے، اور یہ اس نے ٹیسلا کی کامیابی کے بعد کیا ہے۔ یہ سیٹلائٹ دنیا میں پہلی بار متعارف کروائی گئی ہیں جو کہ زمین سے صرف 500 کلومیٹر بلندی پر اڑ کر دنیا میں فری انٹرنیٹ سروس مہیا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ یعنی کہ دنیا جو کہ 1G 2G 3G 4G اور اب 5G جیسے تیز انٹرنیٹ پر پہنچ چکی ہے، اب وہ فری انٹرنیٹ پر چلے گی، اور یہ بہت اچھی بات ہے سب کے لیے۔ ان سیٹلائٹس کی اونچائی دوسری سیٹلائٹس کے مقابلے میں اتنی کم ہے کہ ان کو زمین سے عام آنکھ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ایلون مسک کے مطابق 12,000 سیٹلائٹس دنیا بھر میں گردش کر کے دنیا کا کونا کونا کور کریں گے۔ ان میں سے 1,000 سیٹلائٹس 25 نومبر 2020 کو لانچ بھی ہو چکے ہیں، جن کی مدد سے یونائٹڈ کنگڈم میں UK میں بیٹا سروس کے نام سے فری انٹرنیٹ سروس شروع بھی ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی اس ایجادات نے پوری دنیا میں ہلچل مچا کر رکھ دی ہے، اور لوگوں نے فوری ٹیسلا کمپنی کے شیئر خریدنا شروع کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ہی کم وقت میں $250 میں بکنے والے شیئر کی قیمت $850 پر جا پہنچی ہے، اور اس کی وجہ سے ایلون مسک ایک سال میں ہی دنیا کے سب سے امیر ترین انسان بن کر سامنے آئے ہیں۔ اور ایلون مسک جس کو دنیا کی امیر ترین لسٹ میں 35ویں نمبر پر 2021 میں دیکھا گیا تھا، اور 2021 کے سٹارٹ میں تھے، اور وہ آج دنیا میں پہلے نمبر پر راج کر رہے ہیں۔ یعنی حیرت کی بات یہ ہے کہ دوسرے امیر ترین آدمیوں کی طرح ان کے پاس نہ تو کئی مہنگے جہاز ہیں، یعنی کہ پرائیویٹ جیٹ ہیں، اور نہ ہی کوئی سونے کے بنے باتھ رومز ہیں۔ اتنا زیادہ امیر ترین انسان آخر اپنے پیسے کہاں اور کیسے خرچ کرتا ہوگا، یہ آخر ایک راز ہے جو نہ آپ جانتے ہیں، چاہے ان کی دولت کے بارے میں ہم نہ جانتے ہیں، کیونکہ وہ ایک پرائیویسی ہے۔ لیکن ہم آپ کو ایلون مسک کی کامیابی کے راز بتاتے ہیں، جو کہ ان کے کاروبار کے بارے میں ہیں، اور ان کی کامیابی کے 6 راز وہ آپ بتاتے ہیں۔ نمبر 1، صرف اور صرف پیسے کمانے کے بارے میں مت سوچیں جیسا کہ آج ہم سوچ رہے ہیں۔ یہ رول کاروبار کے بارے میں ایلون مسک کے رویے کی مرکزی خیال کا عکاس ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ جب اس نے 2014 میں ان سے انٹرویو لیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کتنے امیر ہیں، یعنی کہ کہنے سے ایسے انسان ہیں جن کو پیسے کی کوئی پرواہ نہیں، ان کو اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ پیسہ کمانا ہے، بس پیسہ ہی پیسہ ہو، اور یہ ان کی اچھی بات ہے۔ ایلون مسک دولت کمانے کے شوقین افراد کے خلاف نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں دولت کے پیچھے ضرور دوڑیے، لیکن شرط یہ ہے اخلاقی اور اچھے انداز میں ہو۔ لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ چیز دولت ان کے آگے بڑھنے میں ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی۔ یقینی طور پر ان کا یہ طرز عمل کام کر رہا ہے۔ ان کی الیکٹرک کاروں کی کمپنی ٹیسلا نے خاص طور پر عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ گزشتہ سال کے دوران اس کمپنی کے حصص میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کی قیمت میں $1700 ارب سے زیادہ تک پہنچ چکی ہے۔ لیکن ایلون مسک جو رواں سال 50 برس کے ہو گئے ہیں، ان کو توقع نہیں ہے کہ زندگی کے آخری وقت یعنی بڑی عمر کو پہنچنا پہنچنے تک امیر رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ ان کا خیال ہے کہ ان کا زیادہ تر پیسہ مریخ پر انڈے کی تعمیر میں خرچ ہوگا، اس پر وہ اپنی ساری انکم لگا دیں گے۔ در حقیقت بل گیٹس کی طرح وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی زندگی کا خاتمہ ایسے ہو کہ ان کے بینک میں کروڑوں روپے جمع ہو، تو وہ
وہ اس سے آپ ناکامی سمجھیں گے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے اس رقم کو بہتر انداز میں استعمال نہیں کیا تھا۔ ایلون مسک کی کامیابی کا رول نمبر 2، اپنے شوق کا پیچھا کریں۔ بل گیٹس کی طرح ایلون مسک بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی زندگی کا خاتمہ ایسے ہو کہ ان کے بینک میں کروڑوں روپے جمع ہے تو وہ اسے اپنی ناکامی سمجھیں گے۔ ایلون مسک کس چیز کو کامیابی کی کنجی سمجھتے ہیں؟ مریخ پر بننے والا اڈا اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ آپ مستقبل کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو یہ نئی دلچسپ چیزیں کرنا ہوں گی جو زندگی کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ یعنی آپ کو دنیا سے ہٹ کر سوچنا ہوگا، آپ کو ایک الگ سوچنا ہوگا۔ یعنی کہ سارے ڈاکٹر بن رہے ہیں تو آپ کو ایک الگ بننا ہوگا، آپ کی سوچ دوسروں سے الگ ہونی چاہیے، آپ کو ٹرینڈ سے ہٹ کر سوچنا ہوگا۔ اسپیس ایکس کی مثال لے لیں۔ ایلون مسک نے مجھے ایک انٹرویو میں بتایا کہ انہوں نے کمپنی اس لیے قائم کی کہ کیونکہ وہ مایوس تھے کہ امریکہ کا خلائی پروگرام اتنا پرعزم نہیں تھا جتنا اسے ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا، میں توقع کرتا رہا کہ ہم زمین سے آگے بڑھیں گے اور لوگوں کو مریخ تک پہنچائیں گے اور چاند پر ایک اڈا بنائیں گے اور مدار میں جانے کے لیے باقاعدہ پروازیں شروع کر دیں گے۔ جب ایسا نہیں ہو سکا تو وہ مارس اور مریخ پر ایک نخلستان کا آئیڈیا لے کر آئے، جس کا مقصد اس سرخ سیارے پر ایک چھوٹا سا گرین ہاؤس بھیجنا تھا۔ خیال یہ تھا کہ لوگوں کو ایک بار پھر خلا کے بارے میں پرجوش کرنے کے ساتھ ساتھ امریکی حکومت کو ناسا کا بجٹ بڑھانے پر راضی کیا جائے۔ جب وہ زمین سے دور جانے کا سوچ رہے تھے، اس وقت انہیں احساس ہوا کہ مسئلہ خواہش کا فقدان نہیں بلکہ رہنمائی اور ذرائع کی کمی ہے۔ نئی ٹیکنالوجی سوچ سے بھی مہنگی ہے، بہت ایکسپینسو ہے، اور لیجیے یہیں سے دنیا کے سب سے سستے راکٹ لانچنگ کاروبار کا آغاز ہوا۔ یعنی اسپیس ایکس کا اسٹارٹ شپ راکٹ دسمبر میں ٹیکساس کے بوکا چیکا مقام پر ٹیسٹ لانچ کی تیاری کے ساتھ لانچ ہوا۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ اس کاروبار کا آغاز پیسہ کمانے کے لیے نہیں کیا گیا، بلکہ اس کا مقصد کسی شخص کو مریخ پر بحفاظت اتارنا تھا۔ مسک نے انٹرویو میں بتایا کہ وہ خود کو ایک سرمایہ کار کے بجائے ایک انجینئر کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ صبح جو چیز میں اٹھ کر کام کرنے کا حوصلہ پیدا کرتی ہے وہ تکنیکی مشکلات کو حل کرنے کی خواہش ہے۔ ایلون مسک کا بزنس کا رول نمبر 3، ان کا رول نمبر 3 یہ ہے کہ کچھ بڑا کرنے سے گھبرائے نہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کے ذہن میں کچھ بڑا کرنے کی سوچ ہے، کچھ الگ کرنے کی سوچ ہے، ڈرے مت، اس کو کر کے دکھائیں، اس کے لیے ایفرٹ کریں۔ ایلون مسک کے کاروبار میں حیرت انگیز چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ خود کتنے نڈر ہیں۔ وہ کار کی صنعت میں انقلاب لانا چاہتے ہیں، مریخ پر آبادی بسانا چاہتے ہیں، وہ ویکیوم ٹنلز میں تیز رفتار ٹرینیں چلانا چاہتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو کہ اب دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہے، اس کا رجحان ہے، ٹرینڈ پر جا رہی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو انسانی دماغ سے مربوط کرنا چاہتے ہیں، وہ شمسی توانائی اور بیٹریوں کی صنعتوں کو مزید آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ وہ ہر چیز میں انوویشن چاہتے ہیں، تو یہ کہ ہر صورت میں ہر ٹائپ کی چیز میں انوویشن چاہتے ہیں، ہر ٹیکنالوجی کے ریلیٹڈ چیز میں انوویشن چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کا رول نمبر 4 آ جاتا ہے۔ ایلون مسک کا بزنس کا رول نمبر 4 یہ ہے کہ رسک لینے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کس چیز میں انویسٹ کر رہے ہیں تو آپ کو لاس ہو سکتا ہے، پروفٹ ہو سکتا ہے، آپ ڈرے مت، آپ انویسٹ کر دیں، کیونکہ اس کے جو پہلے 3 بزنس رول تھے وہ اس کے ریلیٹڈ ہیں۔ یعنی اب بڑا سوچیں، آپ دیکھیں، اب ڈرے مت۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ رسک لینے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی کہ قرآن مجید میں بھی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یعنی آسانی کے بعد مشکل بھی ہے۔ کسی بھی کاروبار میں بہتر کارکردگی، بہتر پرفارمنس دکھانے کے لیے آپ نے نقصان برداشت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ لیکن ایلون مسک نے دوسروں سے زیادہ خطرات مول لیے، وہ اس کی ایک مثال ہے۔ 2002 میں انہوں نے اپنی پہلی 2 کاروباری کمپنیوں میں اپنے شیئرز فروخت کر دیے تھے، سیل کر دیے تھے۔ اس میں زپ2 نامی انٹرنیٹ سٹی گائیڈ آن لائن ادائیگیوں والی کمپنی پے پال شامل ہے۔ اس وقت وہ تقریباً 30 سال کے تھے اور ان کے پاس بینک میں تقریباً $200 ملین موجود تھے، یعنی کہ وہ 2002 میں بھی ایک ملینئر تھے۔
وہ ایک انٹرویو میں بتاتے ہیں کہ ان کا منصوبہ تھا کہ وہ اپنی نصف دولت یعنی ہاف انکم کو کاروبار میں ڈالیں اور باقی آدھا حصہ بچا کر رکھیں، لیکن سب کچھ ویسا نہیں ہوتا جیسا آپ نے سوچا ہوتا۔ جب ایک انٹرویو میں وہ بتاتے ہیں کہ اپنی کاروباری زندگی کے تاریک ترین دور سے وہ اس وقت ابھر رہے تھے، ان کی نئی کمپنیوں کو ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسپیس ایکس کے پہلے 3 لانچ ناکام ہو چکے تھے اور ٹیسلا میں پروڈکشن سپلائی چین اور ڈیزائن کے مسائل درپیش تھے۔ پھر مالی بحران آ گیا۔ ایلون مسک کہتے ہیں کہ انہیں انتخاب کرنا پڑا، میں جہاں تو پیسہ محفوظ رکھ سکتا تھا، لیکن اس صورت میں کمپنیاں یقیناً ختم ہونے والی تھی، یا جو کچھ میرے پاس ہے اس سے سرمایہ کاری کروں، اور اس صورت میں مجھے کوئی موقع ملنے امید نہ تھی۔ یعنی کہ وہ ایک طرف تو یہ تھی کہ وہ ایفرٹ کریں، امید نہ کھوئیں، نیور لوز ہوپ، یا پھر وہ لاس کو قبول کر لیں، لیکن انہوں نے قبول کیا کہ وہ پیسہ لگائیں گے، ایفرٹ کریں گے، اپنی کمپنیوں کو آگے چلائیں گے، لاس ہوتا تو ہوتا رہے۔ ان کو اپنی کامیابی کی فکر تھی، انہوں نے یعنی کہ ان کے دماغ میں جو ناکامی کا خوف تھا وہ نہیں تھا، صرف وہ کامیابی کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ یعنی کہ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو آپ کو ناکامی کے بت کو توڑنا ہوگا، ناکامی کا خوف آپ کو اپنے اندر سے نکالنا ہوگا، تبھی آپ کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ایک موقع پر وہ اس قدر مقروض ہو چکے تھے کہ انہیں دوستوں سے اپنے روزمرہ اخراجات کرنے کے لیے قرض لینا پڑا، تو وہ دیوالیہ ہونے والے تھے، یعنی کہ ڈیفالٹ۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں زیادہ غریب کے تھے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ ان کو بچوں کو شاید سرکاری اسکول جانا پڑے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ وہ خود ایک سرکاری اسکول سے پڑھے ہیں، تو اس لیے ان کا رول نمبر 4 تھا وہ یہ تھا۔ اب ان کہا جاتے ہیں بزنس کے رول نمبر 5 کی طرف، یعنی کہ تنقید کرنے والوں کی باتوں پر کان نہ دھریں۔ 4 رول پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، آپ سن چکے ہیں، جو کہ کامیابی کی کنجی تھی۔ اب رول نمبر 5 پر آتے ہیں کہ تنقید کرنے والوں کی باتوں پر کان نہ دھریں۔ جس چیز نے ایلون مسک کو حیران کیا وہ اب بھی اس سے بہت پریشان ہے، وہ یہ تھی کہ ان کے ناقدین اور تبصرہ نگاروں نے ان کی ناکامی پر خوشی کا اظہار کیا تھا، یعنی کہ جو کہ ان کے مخالف تھے وہ خوش تھے ان کی ناکامی پر۔ ایلون مسک کہتے ہیں کہ متعدد یعنی کہ بہت ساری بلاگ سائٹس موجود تھیں جو ٹیسلا کے ختم ہو جانے پر نظر رکھے ہوئی تھی، یعنی کہ ایک طرف ٹیسلا ختم ہو رہی تھی اور بہت ساری بلاگ کمپنیوں نے اس پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ جب ایلون مسک نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا شاید لوگ اس لیے انہیں ناکام ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے عزائم کے متعلق ایک قسم کا تکبر پایا جاتا ہے۔ انہوں نے اسے مسترد کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کہا ہوتا کہ ہم یقینی طور پر ایسا کرنے جا رہے ہیں تو یہ ضرور ہوتا، لیکن ہم نے تو کہا تھا کہ ایسا کرنے کی خواہش مند ہے اور اس کے لیے اپنی پوری قوت لگائیں گے۔ یاد رکھیں، یہ وہ شخص ہے جو اپنی کامیابی کا فیصلہ اس بنیاد پر کرتا ہے کہ اس نے کتنے اہم مسائل کو حل کیا ہے، نہ کہ اس نے کتنا پیسہ کمایا ہے۔ یعنی کہ جو بھی ان کا کام تھا، ان کا کامیابی کے لیے ان کا وہ پیسے کی غرض سے نہیں کرتے تھے، ان کی یہ خوبی تھی۔ اس سے ہمیں کاروبار میں کامیابی کے متعلق مسک اگلے راز کا پتہ چلتا ہے، وہ ہے ناقدین کی باتوں پر کان نہ دھریں۔ ان کا جو آخری رول ہے بزنس رول، وہ یہ ہے زندگی کا مزہ لیں، انجوائے لائف، چل ان یور لائف، جو کہ ہمارا بھی رول ہے، زندگی کا مزہ لیں، جو کہ آج کے یوتھ کا رول ہے۔ اس زندگی کا مزہ لیں، اس گائیڈ کی پیروی کریں، یہ ان کا مشورہ ہے، اور تھوڑا سا قسمت ساتھ دے تو آپ حیرت انگیز طور پر امیر اور مشہور بھی ہو جائیں گے۔ تب آپ آہستہ آہستہ اپنے خول سے باہر آنا شروع کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنے شیل کو توڑ کر باہر آ سکتے ہیں۔ ایلون مسک کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے کام کرنے کا جنون ہے، پیشن ہے۔ وہ ٹیسلا ماڈل 3 کی تیاری کو ٹریک پر رکھنے کے لیے ہفتہ میں 120 گھنٹے تک کام کرنے پر فخر کرتے ہیں۔ یعنی ہم جیسے لوگ جو کہ یونیورسٹی کالج اسکول میں 6 سے 4 گھنٹے پڑھنے سے تا جاتے ہیں، بور ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بندہ اتنی عمر میں بھی 120 گھنٹے ایک ہفتے میں کام کرنے پر فخر کرتا ہے۔ لیکن ہماری مطلب ایک انٹرویو میں جب ان کا دیکھا گیا تو جب میں نے محسوس کیا کہ
وہ اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں، اس کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر وہ ہتک عزت کے مقدمے، ٹی وی پر منشیات کے استعمال اور وسیلے جوابات کے باعث حادثہ تنازعات کی ذمہ رہے ہیں۔ 2018 میں امریکی مالیاتی ریگولیٹر کے ساتھ اس وقت ایک تنازع میں پڑ گئے جب انہوں نے ٹویٹ کیا کہ وہ ٹیسلا کی نجکاری کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جب کووڈ-19 وبائی مرض کے دوران ٹیسلا کو اس کی سان فرانسسکو بے ایریا فیکٹری بند کرنی پڑی تو اس پر مجبور ان کو کیا گیا تو وہ وائرس پر قابو پانے والی پابندیوں کے سخت مخالف بن کر سامنے آئے۔ انہوں نے ٹویٹر پر وائرس سے گھبراہٹ کو بیوقوفی قرار دیا اور گھر میں رہنے کے احکامات کو زبردستی قید قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ فاشسٹ اور آئینی حقوق کی پامالی، یعنی کہ وہ ایک ایکسٹروورٹ پرسنالٹی ہے۔ آپ نے بہت سارے امریکی انسان دیکھے ہوں گے جو کہ بہت سارے امریکی دنیا کے انسان انٹروورٹ ہیں، لیکن وہ یہ ایلون مسک ہے جو کہ سب سے الگ ہے، سوچ ان سب سے الگ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ زندگی کو جینا چاہتا ہے، اس کو انجوائے کرنا چاہتا ہے، تبھی تو وہ کووڈ-19 کی بندیوں کے خلاف تھا۔ اور یہ تھے ایلون مسک کی کامیابی کے 6 رول۔ میں امید کرتا ہوں کہ سب کو یہ سمجھ آ چکے ہوں گے اور آپ کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔